بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن ہو رہا ہے، اور ان دنوں پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں محمد بن سلمان کی گڑی کی دھوم مچی ہے، جو عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی کا موجب بن رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نیازی صاحب اب بھی بڑی ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ میری گڑی اور میری مرضی۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جس صحافی نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے عمران خان سرکار سے سوال پوچھنے کی گستاخی کی تھی، ان کا نام ہے رانا ابرار خالد۔ انہوں نے سوال پوچھنے کی ہمت اس وقت کی تھی جب فوج، ایجنسیاں اور عمران خان ایک پیج پر تھے، اور جب ملک میں 400 مرشد نہیں کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ رانا صاحب کی اس صحافتی کاوش کے جواب میں پہلے انہیں کروڑوں کا لفافہ دے کر خاموش کرنے کی کوشش کی گئی، جو انہوں نے ٹکرا دی۔ پھر ان کو نوکری سے نکالا گیا اور وہ آج تک بے روزگار ہیں۔ انہیں اس سٹوری سے باز رہنے کے لیے ان کی بوڑھی ماں کو ایجنسیوں سے دھمکایا بھی گیا۔ ان کے بھائی کو جنوبی پنجاب میں جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، لیکن وہ ڈر صحافی باز نہیں آیا اور بالآخر اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا۔ عمران خان نیازی کے اس فرمان کہ میری گڑی میری مرضی کے بعد رانا ابرار خالد نے ان کے نام میرے کالم کے ذریعے ایک کھلا خط لکھا ہے، جسے آپ بھی ملاحظہ کیجئے، اور اس میں انہوں نے 1 درجن سے زائد نہ صرف ان سے سوالات کیے ہیں بلکہ ان کی 1 درجن سے زیادہ قانون شکنیاں بھی واضح کی ہیں۔ رانا ابرار خالد صاحب لکھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب، جس گھڑی کو آپ ذاتی بتا رہے ہیں وہ آپ کی ذاتی نہیں تھی، کیونکہ ہیرو والی گھڑی سمیت 1.2 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ مالیت کا گراپ کا سیٹ سعودی ولی عہد نے آپ کو نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان کو گفٹ کیا تھا۔ نہ صرف آپ نے امانت میں خیانت کی اور اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے سعودی ولی عہد کا تحفہ سر بازار بھیج ڈالا، بلکہ آپ نے قانون کی درج ذیل خلاف ورزیاں بھی کی۔ نمبر 1، قانون کے مطابق سعودی ولی عہد کا تحفہ ملتے ہی وہاں تعینات پاکستانی سفیر کو ان تحائف کی بابت توشخانہ کے انچارج کو تحریری طور پر آگاہ کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے سفیر کو ٹرانسفر کی دھمکی دے کر رپورٹ بھجوانے سے منع کر دیا۔ نمبر 2، قانون کا تقاضا تھا کہ سعودی ولی عہد سے ملنے والے تحائف آپ کابینہ ڈویژن یا پی ایم آفس کے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے سپرد کرتے، جو پاکستان پہنچ کر مذکورہ تحائف کو قواعد و ضوابط کے مطابق توشخانہ میں جمع کراتا، مگر آپ اسے اپنے ذاتی لگیج کے ساتھ سیدھے بنیگانہ اپنے گھر لے گئے اور توشخانہ کے سٹاف کو ان تحائف کی شکل تک دیکھنے نہیں دی۔ نمبر 3، رولز کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ 2019 میں سعودی ولی عہد سے ملنے والے تحائف پہلے توشخانہ میں جمع ہوتے اور پھر آپ بطور ریسیپینٹ مذکورہ تحائف کو ریٹین کرنے کی درخواست بما بیان حلفی انچارج توشخانہ کو بھجواتے، مگر خان صاحب آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 4، تحائف ریٹین کرنے کے لیے آپ کی درخواست موصول ہونے کے بعد انچارج توشخانہ 15 روز میں رولز کے مطابق خط بھجوا کر FBR سے اور مارکیٹ سے اپریزر بلاتا، جو مذکورہ تحائف کا ایگزامینیشن اور پرائس ایویلیویشن کر کے مارکیٹ نرخوں کے مطابق قیمت کا تعین کرتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مذکورہ تحائف توشخانہ میں لائے ہی نہیں گئے اور آپ کی ہدایت پر بغیر اپریزل کے مذکورہ تحائف کی ریٹیننگ کی رسمی کارروائی پوری کی گئی۔ نمبر 5، ہونا یہ چاہیے تھا کہ رولز کے مطابق توشخانہ کی پرائس ایویلیویشن کمیٹی بنائی جاتی، جو FBR اپریزر اور پرائیویٹ اپریزر کے تعین کردہ قیمتوں کا جائزہ لے کر سعودی ولی عہد سے ملنے والے تحائف کی حتمی قیمت کی منظوری دیتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دراصل ان تحائف کی حتمی قیمت کے تعین کے لیے نہ تو FBR اور نہ مارکیٹ سے اپریزر بلائے گئے اور نہ ہی توشخانہ کی پرائس ایویلیویشن کمیٹی تشکیل دی گئی، بلکہ انچارج توشخانہ محمد احد نے آپ کی زبانی ہدایت پر سفید کاغذ پر ہاتھ سے لکھی گئی
اپریزل فائل میں شامل کر لی، جس کے اوپر کسی کے دستخط ہی موجود نہیں، جبکہ مذکورہ جعلی اپریزل میں اپنی مرضی کی قیمت درج کر کے مذکورہ تحائف کی ریٹیننگ کی منظوری دے دی گئی۔ نمبر 6، آپ کی حکومت نے دسمبر 2018 میں توشخانہ رولز آف پروسیجر آفس میمورنڈم میں ترمیم کر کے تحائف کی ریٹیننگ فی مارکیٹ پرائس کی 20% سے بڑھا کر 50% کر دی تھی، مگر 2019 میں سعودی ولی عہد سے ملنے والے گراپ کمپنی کی ٹیلر میڈ ڈائمنڈ سیٹ کی ریٹیننگ کے معاملے میں انچارج توشخانہ نے جعلی اپریزل کے ذریعے انڈر پرائسنگ کر کے جو قیمت متعین کی وہ 10 کروڑ روپے تھی۔ اس کے برعکس آپ کی طرف سے ریٹیننگ فی محض 2 کروڑ روپے ادا کی گئی۔ اس طرح آپ نے 20% ادائیگی کر کے اپنے ہی بنائے گئے رولز کی خلاف ورزی کی۔ نمبر 7، آپ نے سعودی ولی عہد سے ملنے والے گراپ کمپنی کے 1.2 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ مالیت کے ٹیلر میڈ ڈائمنڈ سیٹ کی ریٹیننگ کے لیے جو 2 کروڑ روپے کی معمولی سی رقم ادا کی، وہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹ یا آپ کے نام سے پے آرڈر کے ذریعے قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئی، بلکہ ان تحائف کو بیرون ملک بیچنے کا انتظام کرنے والے معاون خصوصی کی طرف سے مذکورہ رقم خزانے میں جمع کی گئی۔ نمبر 8، آپ نے دوست ملک سے ملنے والا گراپ کمپنی کا ٹیلر میڈ ڈائمنڈ سیٹ، جس میں ایک گھڑی، ایک انگوٹھی، 2 کف لنکس اور ایک قلم شامل تھا، اور غیر ملکی دوروں میں ملنے والے دیگر تحائف اندرون و بیرون ملک کی مارکیٹوں میں بے دردی سے فروخت کر دیے۔ حالانکہ یہ تحائف آپ نے نیلامی میں نہیں خریدے تھے بلکہ توشخانہ سے ریٹین کیے تھے، اور ریٹیننگ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے قانون میں غیر ملکی دورے کے دوران ملنے والے تحائف کی ریٹیننگ کی اجازت ریسیپینٹ کو اس لیے ملتی ہے کیونکہ وہ اپنی درخواست میں لکھتا ہے کہ یہ تحفہ مجھے فلاں اہم شخصیت نے پیش کیا تھا جو میرے لیے یادگار ہے، اور میں اسے بطور یادگار اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہر ریسیپینٹ کو ریٹیننگ کے لیے ایک بیان حلفی بھی اپنی درخواست کے ساتھ لپ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے نہ تو وہ بیان حلفی دی، نہ اس کو ریٹین کیا یعنی اپنے پاس رکھا، بلکہ آپ نے اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا۔ نمبر 9، آپ نے سعودی ولی عہد سے ملنے والے گراپ کمپنی کا ٹیلر میڈ ڈائمنڈ سیٹ دبئی فروخت کرنے کے لیے ایکسپورٹ NOC کے بغیر نجی جہاز پر بیرون ملک سمگل کروایا، جس کا شعبہ کسٹم کے ریکارڈ میں کوئی اندراج نہیں ہے۔ نمبر 10، عمران خان صاحب، آپ نے سعودی ولی عہد سے ملنے والا گراپ کمپنی کا 1.2 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ مالیت کا ٹیلر میڈ ڈائمنڈ سیٹ دبئی میں کمپنی شو روم پر فروخت کرنے کی بجائے ایک ایسے پاکستانی نژاد بزنس مین کے ہاتھوں 75 لاکھ درہم میں اونے پونے داموں فروخت کیا، جس کے خلاف پہلے سے کئی مقدمات یا الزامات موجود تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر مذکورہ ڈائمنڈ سیٹ گراپ کمپنی کے شو روم میں فروخت کے لیے بھجوایا تو کمپنی سٹاف خفیہ کوڈ کے ذریعے اصل خریدار کا نام معلوم کر کے ان کی رضامندی معلوم کرنے کے لیے رابطہ کرے گا، جبکہ اس صورت میں مذکورہ سیٹ واپس سعودی ولی عہد کے پاس چلا جاتا اور آپ کو پوٹی کوڑی بھی نہ ملتی۔ نمبر 11، آپ نے ملکی قانون اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی یہ بھی کی کہ دبئی میں سعودی ولی عہد کے تحائف کے فروغ سے حاصل شدہ 75 لاکھ درہم کی رقم نجی طیارے میں پاکستان منگوائی، جس کا کوئی بینک ریکارڈ موجود نہیں، اور یقیناً آپ وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بینکنگ چینل کے بغیر بیرون ملک سے رقم لانا اور لے جانا منی لانڈرنگ کہلاتا ہے، جبکہ منی لانڈرنگ ایک سنگین جرم ہے۔ نمبر 12، عمران خان صاحب، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے آپ کی اس قبیح حرکت کا بہت برا منایا، جبکہ اس کی پاداش میں پاکستان کو 3 ارب ڈالر کیش ڈپازٹ کی واپسی اور مؤخر ادائیگی پر 3 ارب ڈالر تیل فراہم کرنے کے معاہدے کی منسوخی کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا، جس کا ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ جناب عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھاتے ہوئے آپ نے
پاکستان کے مفادات کو ہرگز نقصان نہ پہنچانے کی قسم کھائی تھی۔ کیا ان حقائق اور قانون کی ان خلاف ورزیوں کے بعد آپ کو یہ کہنا کا حق پہنچتا ہے کہ میری گڑی میری مرضی؟ آپ کا خیر اندیش رانا ابرار خالد۔